پروگرام کے آخر میں خاص گفتگو کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ایک بڑا بیان گلستان نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو میں سامنے آیا، جس میں انہوں نے ملک میں وفاقی ڈھانچہ تبدیل کرنے کی کوشش کا الزام اس بار انہوں نے الزام لگایا موجودہ مرکزی حکومت پر اور کہا کہ صورتحال ایسی ہے یا ایسی سچویشن پیدا کی گئی ہے جہاں پر ساری چیزیں حکومت اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہیں۔ جموں کشمیر یوٹی نہیں بلکہ ایک کالونی کی شکل اس وقت لے چکی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے مطابق، اس لیے جمہوری طرز عمل میں انتخابی سرگرمیاں فوری طور شروع کی جائیں اور گلستان نیوز کی جو منشیات مخالف مہم ہے اس کی بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے تعریف کی گئی۔ گلستان نیوز نمائندہ فردوس نجار کے کچھ اہم سوالوں کا جواب آج انہوں نے دیا۔ صبح ہمارے پروگرام میں بھی گلستان نیوز کی جانب سے جو منشیات مخالف مہم چلائی جا رہی ہے اس پر کچھ اہم ترین سوالوں کے جواب ہمارے ساتھ دیے تھے پروگرام سلام جے کے میں، لیکن دیگر کچھ سوالات بھی تھے۔ جماعت اسلامی کا انتخابی سرگرمیوں کا حصہ ممکنہ طور پر اگر بنتی ہے تو اس پر ان کا کیا رد عمل تھا؟ اس کے علاوہ موجودہ سیاسی اور سلامتی صورتحال کیسی ہے؟ ایک مختصر گفتگو انہوں نے کی لیکن کچھ اہم سوالوں کے جواب دیے۔ پروگرام کے آخر میں خاص گفتگو آپ دیکھیے گا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب موجود ہے جن کے پاس سب سے زیادہ تجربہ ہے، ان سے تھوڑا سا آج بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب اپنا ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کل الیکشن کمیشن ٹیم پولیٹیکل پارٹی سے ملیں گے، کیا ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جائیں گے اور اگر جائیں گے تو کیا تجویز رکھیں گے؟ ہمارے 3 شخص پہلے ہی نامنیٹ ہو گئے ہیں جو پارٹی کی طرف سے وہاں جائیں گے اور ضرور ان سے بات کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو انتخاب ہوں گے وہ صحیح ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے جو پارلیمنٹری الیکشن میں سارے ملک میں ہوا کہ وہاں پہ 5 لاکھ ووٹ زیادہ گنے گئے، کئی جگہوں پہ کم گنے گئے اور افسوس ہے مجھے اس بات کا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے مرکز سے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنا بنا دیا، اس میں انڈیپینڈنس نہیں رکھی۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن میں چیف جسٹس آف انڈیا بھی تھے، اس میں گورنمنٹ کا نامنی تھا، چیف جسٹس تھے اور اپوزیشن کا نامنی تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے چیف جسٹس کو باہر کر دیا اور گورنمنٹ کے 2 نامنی ہیں، پرائم منسٹر ہے اور امت شاہ صاحب ہے، اور ایک شخص ہے جو اپوزیشن کا ہے، تو وہ کیا کر سکے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کے نامنی جو آتا تھا، چنا جاتا تھا، اس کے لیے جو اپنے کیبنٹ سیکرٹری ہیں وہ چنا کرتے تھے سارے افسروں کو دیکھ کر، ان کا پورا ڈیٹیل دیکھ کر کہ وہ اس کے میں رہیں، ان کی مدد کریں۔ اس کے بجائے آپ لا منسٹر رکھا گیا ہے، تو وہ بھی سرکاری نامنی ہے، تو کہاں رہا انڈیپینڈنس آف دس الیکشن کمیشن؟ تو مجھے تو الیکشن کمیشن پہ ایمانداری سے آپ سے کہتا بھروسہ اٹھ گیا ہے، وہ کیا کریں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ اب ہماری جماعت کے لوگ وہاں جائیں گے، ان سے بات کریں گے، دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے ہی کہا کہ سب سے زیادہ تجربہ آپ رکھ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم سے آپ سیاست میں ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مطلب موسم سب کچھ سازگار ہے، جبکہ بی جے پی کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مطلب سب کچھ یہاں پہ نارمل ہے، تو یہی موقع ہے اسمبلی الیکشن کرانے کا بھی؟ کون کہتا ہے نہیں؟ ہم تو کب سے تیار ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا جب باقی اسٹیٹس کا الیکشن ہوا پارلیمنٹری الیکشن کے ساتھ، تو ہماری ساتھ کو ریاست کو باہر کیوں رکھا؟ اس وقت تو یہاں فوج تھی، پولیس تھی، بی ایس ایف، سی آر پی ایف سب تھا، کیوں نہیں اس وقت کیا؟ یہ مجھے حیرانی ہے، اور اس وقت نہ کرنے کی وجہ وہی جان سکتے ہیں۔ ہم اس وقت بھی تیار تھے، کہتے تھے ان سے۔ آپ جانتے ہیں یہاں پہ اس سے پہلے ان نے ڈیٹ نکالی تھی کہ پنچایت الیکشن ہوں گے، اور فوراً 5 دن کے بعد وہ مسودہ واپس لے لیا گیا کہ نہیں ہوں گے۔ تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کر کیا رہے ہیں؟ کہاں گئی وہ ڈیموکریسی؟ کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں دکھتا۔ یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ چلیے، دیر آئے درست آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر یہاں پہ آپ اسمبلی ہو بھی جائیں گے، اگر مطلب لگا اگر اسمبلی ہوں گے بھی، تو کیا ڈاکٹر صاحب خود لڑیں گے الیکشن؟ کیوں نہیں؟ انشاءاللہ میں ضرور لڑوں گا، میں بھاگوں گا نہیں۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا
جب اس جماعت نے پنچایت الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا مجھے بہت افسوس ہوا. کوئی بھی الیکشن بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ہر لوگوں کی آواز آگے لانی ہے. آپ نے لوگوں کی مشکلات آگے لانے ہیں تو کیسے لائیں گے؟ ان کا حل بھی نکالنا ہے. کیسے لائیں گے اگر آپ باہر رہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کشتی دریا میں ہے یا ڈل میں ہے اور مشکلات میں ہے اور آپ ساحل سے ان سے کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرو. جاننے والے تو وہ ہیں جو کشتی کے اندر بیٹھے ہیں کہ بچیں کیسے. اس کشتی میں جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اسمبلی سے پہلے آپ لوگوں کا یہی دعویٰ ہے کہ پہلے اسٹیٹ ہوڈ آنا چاہے، جبکہ عمر صاحب اور محبوبہ مفتی کا بھی یہی جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں آئے گا ہم اسمبلی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہوں گا ان کا غلط ہے. پارٹیسپیٹ نہ کرنا بہت ہی غلط ہے. انہیں قدم اٹھانا چاہیے. اگر اس وطن کو بچانا ہے، ان مشکلوں سے نکالنا ہے جو یہاں ہیں، دینا پڑے گا. باہر رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اندر آ کر ہی فائدہ ہے. آگ میں کودو گے تبھی آگ کو بجھا سکو گے، باہر سے بجھا نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب کشمیر کی اب جو سچویشن ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جبکہ آپ کو ہر جگہ نظر ہے، جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی. جو کشمیر میں تھا اب وہ لگ بھگ جموں کی اور جا رہا ہے سر. تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ خدشہ مت لگ رہا ہے کہ اس پہ جو ہے اسمبلی الیکشنز پہ بھی کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ 96 میں تو اس سے زیادہ حالت خراب تھی اور الیکشن ہوا. جی. اور آج تو اتنی حالت خراب نہیں ہے. اس وقت تو آپ چل نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے. آج تو جا سکتے ہو لوگوں کے پاس. تو اس کو کسی بھی طریقے سے ملتوی کرنا غلط ہوگا. میں نہیں سمجھتا یہ ہوگا. تو یہ تو پھر دکھائے گا کہ جو کہتے ہیں نارمل سی ہے، وہ پھر ڈوب جائے گا ان کا وہ ساری دنیا میں وہ چرچا. تو ان کا یہ بھی دعویٰ ہے نا سر کہ یہاں پہ جو ہے تو کیلنڈر جو آتے تھے، ہڑتالیں ہوتی تھی، دکانیں بند ہوتی تھی، پتھراؤ اب نہیں چل رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، تب تو الیکشن ہونا چاہیے. تب تو صحیح بات ہے کہ یہاں پہ حالات ان کے لیے بہت سازگار ہیں. اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو اس کا یہ جو دعویٰ ہے وہ سب جھوٹ ہے. پھر ہر طرف سے مشکل ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مانتے ہیں کہ 2019 کے بعد سچویشن جو ہے وہ چینج ہوئی ہے؟ آپ مانتے ہیں جو یہ بی جے پی کا بھی دعویٰ ہے؟ کہیں نہ کہیں اگر ہم یہ بھی دیکھیں جو الیکشن میں بائیکاٹ کی کال دیتے تھے اب وہ بھی مطلب الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ اس مدعے پہ آ گئے ہیں، آپ دل کی حالت کو جانتے نہیں ہیں یا اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اندر جو لاوا لوگوں میں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم ایک کالونی بن گئے ہیں، ہم ایک ریاست ہیں. ہم تو پہلے یو ٹی بن گئے ہیں. کہاں ہے یہ؟ کون سی یہ ریاست مجھے بتائیے جس کو ریاست سے نے یو ٹی بنایا؟ یہ میرے خیال سے ان کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ کشمیر میں یہ کرو پھر باقی ریاستوں میں بھی یہ کریں گے. کہ پورا جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس کو ختم کریں گے اور ایک راجا بیٹھے گا اوپر اور وہی سب کنٹرول کرے گا سارے وطن کو. ان کا یہی دعویٰ ہے اور وہ کرنا یہی چاہتے ہیں. یہ صرف ایک اسٹیٹ ہے جس میں یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے ہی کہا کہ سب سے زیادہ تجربہ ہے آپ کو، تو فائنل میں یہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کی نظر ہے تو اس وقت کیا مشورہ ہوگا آپ کا جس سے جو یہاں پہ لوگ جو پریشان ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، مطلب بے روزگاری ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مشورہ ہوگا آپ سے؟ سب کو نکلنا چاہیے، ووٹ ڈالنا چاہیے. اگر وہ تبدیلی چاہتے ہیں، یہاں پہ اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو نکلیے باہر اور ووٹ ڈالیے اور اپنے مستقبل لانے کی کوشش کیجیے. سر حالات ٹھیک ہے، بی جے پی کا دعویٰ ہے، کہیں نہ کہیں اگر ہم مانیں کہ یہاں پہ اب گولیاں نہیں چلنگ نہیں ہو رہی، ملٹنسی کام ہے، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ خودکشی کا معاملات بہت سامنے آ رہے ہیں، ڈرگس میں بیٹیاں، ہمارے بہنیں بھائی مبتلا ہو رہے ہیں دن بدن. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب کی وجہ جو ہے وہ ہے ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں نوکری کے بغیر ہیں، پڑھی لکھی ہیں اور بڑی تعلیمیں پا رکھی ہیں. وہ ایک سب سے بڑی مصیبت ہے.
یہ جو ہمارے بچے بیکار ہیں، اور یہی نہیں صرف سارے ہندوستان میں، اور اس کا لاوا جو ہے وہ بن رہا ہے. اللہ بچائے کہیں ہمارے بھی حالت وہی نہ ہو جو بنگلہ دیش میں ہوئی ہے. یہ ہے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے، اس طرف توجہ دینی پڑے گی. آپ دیکھیے، کہتے ہیں اسمارٹ سٹی، ذرا دیکھیے شہر میں کیا حال ہے. ہر جگہ کھودا ہوا ہے. کیا اسمارٹ سٹی ہے؟ صرف G20 کے لیے جو وہ سڑکیں جہاں سے ان کو گزرنا تھا ان کو ٹھیک کیا. بارش پڑ جاتی ہے تو دیکھیں کس طرح شہر ڈوب جاتا ہے. کیا ہے؟ اسی طرح توجہ دی گئی نہیں. صرف ایمبیسڈرس کو لاؤ، ان کو گھماؤ ڈل میں، اور یہ دکھاؤ یہاں سب ٹھیک ہے. کسی سے ملنے نہ دو، کسی سے بات کرنے نہ دو. کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، گلستان نیوز ڈرگ کمپیننگ کر رہی ہے جس میں آپ بھی آج نے شمولیت کی، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ، اور کیا راہ عمل آپ کا رہے گا اب؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو پہلے گلستان کو مبارک کرتا ہوں. انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اس ریاست کو اس بربادی سے بچانے کے لیے. اور ہم سب، نہ صرف نیشنل کانفرنس مگر جتنی بھی جماعتیں یہاں پہ ہیں، وہ مذہبی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، ہم سب کا ایک فرض ہے کہ ہمیں سب اکٹھے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کی طرف توجہ دینی ہے. اور اس کو جھڑ سے جب تک ہم باہر نہیں نکالیں گے، یہ ہمیں سب کو ختم کر دے گا، ہمارے معاشرے کو ختم کر دے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا قیمتی ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب. تو آپ نے سنا انہی کی زبانی سے. تو آپ دیکھتے رہے گلستان نیوز. کیمرہ مین سمیر وانی کے ساتھ میں فردوس نجار. ہمارے ساتھ